Assalamu alaikum. This is Maliha Khan once again with Samaji Fasla. Today, our topic of discussion is related to mental health problems, awareness related to mental health, especially in our society, our culture, and the kind of background we come from, جہاں پہ بہت بڑا ٹیبو ہے کہ ہم مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کریں. ذہنی الجھن کا اگر کوئی شکار ہے اور وہ کسی کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے تو کون سی باتیں ہوتی ہیں جو سب سے پہلے اسے کہی جاتی ہیں. اچھا، تھوڑی بہت اسٹڈی جو میں نے کی اور ایکسپیرئنس کیا اپنی سراؤنڈنگس میں، آئی شیل شیئر مائی پوائنٹ آف ویو. اس کے بعد ہم میرے فادر ان لا پاپا کے ساتھ بھی ڈسکشن کریں گے کہ جو 60+ سینئر سٹیزنس ہیں، what do they perceive of depression, anxiety or panic attacks or anything related to not as clinical or as diagnosable as panic attacks or anxiety or depression, لیکن ذہنی الجھن ہے. فرسٹ آف آل اگر کوئی اپنا ڈپریشن شیئر کرے، اپنی تھاٹس شیئر کرے اس قسم کی کہ اس کو لگ رہا ہے کہ میں بہت اکیلا ہوں یا اکیلی ہوں، میری لائف کا کوئی میننگ نہیں رہا، میں اگر نہ بھی ہوں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح کی باتیں، وہ چھوٹی چھوٹی آپ کے ریڈ فلیگز ہوتے ہیں جس کے لیے انسان کو ضرور کانشیس رہنا چاہیے کہ جب ہمارے ارد گرد کوئی فرینڈس، فیملی، ہیپی پرسن جو کہ شو بھی نہیں کر رہا کہ وہ سیڈ ہے، اکیلے پن کا شکار ہے، لیکن اس کو کہیں نہ کہیں ایسا لگا اور اس نے ہلکی سی بات کی، ضرور اس کے ساتھ رہیں اور کوشش کریں کہ ہم اس کو ضرور یہ احساس دلائیں کہ وی آر دیئر فار دیم، اکیلا تو نہ چھوڑیں. اب ایک اور چیز ہے کہ پرائیویسی سب کو چاہیے، کسی کے معاملات میں دخل اندازی بھی نہیں چاہیے. تو دیر آر سرٹن سچویشنز جس میں ریڈ فلیگ ٹیگ ہوتے ہیں، جس میں آپ کو تھوڑا سا پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان اکیلے پن کا شکار ہے. دیر آر ٹو کائنڈ آف ڈپریشنز. ایک تو سیڈ ڈپریشن ہے جس میں انسان بہت زیادہ اکیلا کرنے لگ جاتا ہے خود کو، اس کو سوشل سرکل سے پرابلم ہونے لگ جاتی ہے، اس کے ریاکشنز بہت اگریسو ہو جاتے ہیں، نارمل زندگی میں جتنا وہ اگریسو ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے اس سے ڈبل ہو جاتے ہیں، ٹرپل ہو جاتے ہیں، اور ان ایکسپیکٹڈ قسم کے سڈن ریاکشنز ہوتے ہیں. یہ تو ہوتا ہے. بٹ دا موسٹ اسٹرینج and obnoxious side of depression is smiling depression. Smiling depression پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے. Smiling depression is a kind of depression where the person، جو لوگوں کو انسان یہ شو کرا رہا ہوتا ہے اور وہ بڑا اچھے سے یہ پرسیو کروا دیتا ہے میں کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی کسی نے سوسائڈ کی ہوتی ہے اور کمٹ کرتا ہے کوئی ذہنی الجھن کا شکار ہو کے، تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یار کل تو اس نے بات کی تھی، کل تو یہ بالکل ٹھیک تھی، پرسوں تو اس نے بات کی تھی. ریسنٹلی ایک میک اپ آرٹسٹ ہیں، انہوں نے آئی ڈونٹ نو، ابھی اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ہمیں کیا کامنٹ کرنا چاہیے. ابھی تک کی انیشیل بات یہی پتہ ہے کہ دا گرل کمیٹڈ سوسائڈ، شی ہیڈ کڈس، شی واز میرڈ apparently to her close friends, happily married. But why was she feeling lonely? Why? Nobody knows. اور اس نے پریٹینڈ بھی یہی کیا اپنے بچوں کو بھی. her elder son is a teenager and even he doesn't know کہ کیا ہے پرابلم کیا ہے. اچھا، the main difference between the taboo and the discussion is کہ ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ کسی انسان کو یا مجھے ڈپریشن ہے، مجھے انزائٹی ہے، مجھے بے جا اور خام خواہ کی پریشانی ہے، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں اندر سے خوش نہیں ہوں. یہ برین میں کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں، برین میں کیمیکلز ایسے پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے ہارمونز بن رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اریٹیبلٹی ہو سکتی ہے. یہ سارے میڈیکل ایشوز ہیں. جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں جس میں سوشل سرکل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس میں یہ کہنا کہ نہیں تمہیں مذہبی لگاؤ نہیں ہے اور تم سب میں رہنا نہیں چاہتے، رشتہ داروں سے الگ ہونا چاہتے ہو، فرینڈ سے دور ہونا چاہتے ہو، یو ہیو سم سارٹ آف کمپلیکس ویئر یو تھنک یو آر سپیریئر ٹو ایوری بڈی، یو ہیو دس کمپلیکس کہ تمہاری لائف دیکھنے میں دکھنے میں اتنی اچھی نہیں ہے. یہ ساری باتیں ڈپریشن کو سنب کرتی ہیں، اور اگر کوئی اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کرنا بند کر دیتا ہے.
The most important thing is, if God forbid you have been through rough times psychologically, emotionally, physically, آپ بیمار رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت، کچھ سال بعد، کچھ مہینوں بعد بھی آپ اس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہیں کہ ڈپریشن ہو رہا ہے. I shall share my personal thoughts and personal experiences related to this in some other time also. But people who tell کہ ان کو ڈپریشن ہے یا آپ پرڈکٹ کر سکیں کہ ان کو ڈپریشن ہے. اب میں نے بہت زیادہ ڈپریشن کا لفظ استعمال کیا. ایک بہت اچھے سائیکیٹرسٹ کا میں لیکچر سن رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جب آپ کے ارد گرد کسی کو آپ کو ایسا لگے کہ وہ ذہنی طور پر یا جذباتی طور پر فریکچر ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے، موچ آئی ہے ذہنی طور پہ، تو سمجھ لیں کہ وہ پریشان ہے. مگر اگر فریکچر ہے، ایسی چیز ہے جو پرماننٹ ڈیمیج کر رہی ہے کسی کی پرسنالٹی کو، کسی کے پرسپیکٹیو ٹورڈز لائف کو، جو پہلے زندگی کو ایک ہنسی خوشی کے نظریے سے دیکھتا ہے اور اب نہیں دیکھ پاتا، تو ضرور ایسے انسان پہ دھیان دیں، اپنے آپ پہ دھیان دیں، اور کوشش کریں کہ وہ کلینکل اور پروفیشنل ہیلپ لیں. پاپا کے ساتھ اب ہم ڈسکشن کریں گے. اینڈ ناؤ وی شیل ڈسکس کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، سوللی اینڈ اونلی ان کا. ابھی تک جو میں نے باتیں کی یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ میری ڈسکشن ہے. ایف یو ہیو اینی کویسچنس تو میں ضرور سرچ کروں گی. اف یو ہیو اینی تھنگ ٹو ٹیل ریلیٹڈ ٹو مینٹل ہیلتھ پرابلمس تو ضرور ڈسکس کریں. وی شیل بی اوپن ٹو کویسچنس اینڈ وی شیل آنسر آلسو. سو اوور ٹو پاپا ناؤ. اچھا، ایلڈرلی ایج میں 60 پلس میں، سینئر سٹیزن میں نہیں، میں نے کہا ان میں ذہنی تناؤ کن کن وجوہات پہ ہوتا ہے؟ ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اگنور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ 60 سال کی عمر تک کما کے لا رہا ہے، جب وہ گھر میں آتا ہے تو اس کو ریسیو کیا جاتا ہے، اسے سلام دعا لی جاتی ہے، اس کا تھیلا پکڑا جاتا ہے، اس کی چیزیں پکڑی جاتی ہیں. جس دن وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بیچارہ اکیلا ہی بیٹھا ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی پوچھتا ہے، نہ اس کو کوئی یہ کہتا کہ جی، کیونکہ اب اس سے پیسے نہیں آنے، اب اس سے پیسے نہیں، اب اس سے پینشن آنی ہے. پینشن جو انہیں سب کو پتا کہ اگر یہ بابا مر بھی جائے گا تو اس کی بیوی کو پینشن ملتی رہے گی. اس لیے اب وہ ہمارے سوسائٹی کے اندر اس آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوتی، نہیں کرتے. ہوتی ہے، بہت اچھے خاندان بھی ہیں، لیکن ان لوگوں کی عزت میں بہت فرق پڑتا ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وہ چیز بھی تناؤ کا شکار ہوتی ہے کہ آدمی سارا دن بیٹھ کے کیا کرے، وہ ادھر ادھر دیکھتا، وہ اپنے پرانے وقت کو یاد کرتا ہے کہ بھئی میں اس طرح کما کے لاتا تھا، اس طرح حالات ہوتے تھے، اس طرح حالات ہوتے ہیں. اب وہی زمین آسمان کا فرق ہے. بیٹے جو ہیں، بچے یا بیٹیاں شادی کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں. بیٹے جو ہیں وہ ماں باپ کے پاس 5 منٹ کے لیے بھی نہیں بیٹھتے. ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ اپنے بیچارے اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بوڑھے ماں باپ تو ویسے ہی ایک دوسرے کو تھکے ہوتے ہیں اتنی دیر شکل دیکھ دیکھ کے. تو ہماری سوسائٹی کے اندر تو آپ دیکھیں نا، ہماری سوسائٹی کے اندر تو میاں بیوی آپس میں چل رہے ہوں تو بھی 6 فٹ کا ایس او پی ہوتا ہے، سماجی فاصلہ ہوتا ہے. تو اس سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر آپ کیسے کر لیں گے کہ بھی وہ گھر کے اندر دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ، وہاں پہ میں نے نوٹ کیا خاوند بیچارہ کوشش بھی کرے نا تو بیوی جو ہے نا وہ اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیتی. وہ گھر کی چیزوں میں مصروف ہوتی ہے، وہ گھر کی چیزوں میں مصروف ہوتی ہے، وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی. پاپا یہ آپ اپنی کہانی سنا رہے ہیں یا نہیں، میں تو اس معاملے میں بری ہوں. ہیں؟ کس سے؟ ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں بری زماں ہوں. میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. میں نہیں. اچھا، آپ نے اپنے لیجر کے لیے، اپنے ذہنی سکون کے لیے کیا، آپ کی کیا دیکھیں بیٹے، آپ کے سامنے میں صبح 6 بجے اٹھتا ہوں. 6 بجے اٹھ کے میں اپنی نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں واک کرنے چلا جاتا ہوں. ہمارے وہاں 20-22 دوست ہیں، ہم سب آپس میں سینئر سٹیزن ہیں، سب سینئر سٹیزن، سب ابو 70 سب بچوں سے فارغ ہیں، سب بچوں سے فارغ ہیں. 90% یا 80% فارغ ہیں. 20% ہوں گے جن کے کسی کا شادی. ہاں بالکل، وہ سب دوست وہاں آتے ہیں. بہت اچھا ماحول ہے. ہم لوگ وہاں تو سب دوستوں کی سالگرہ بھی کرتے ہیں گراؤنڈ کے اندر.
ٹی کارنر ہے، وہاں چائے وغیرہ پیتے ہیں. اچھا، سینئر سٹیزن ہونے کے بعد سالگرہ منانے کا شوق زیادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ زیادہ نہیں ہوتا، دوسرے دوست کرتے ہیں، ہم خود اچھا نہیں کرتے. اچھا دوستوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیٹ آتی ہے تو وہ وہاں پر کیک شیک پتہ نہیں لگتا کون سا دوست خود ہی کیک لے آتا واہ ہے، بھائی واہ، واہ تو بھائی وہ واہ. سارے وہاں بیٹھ جاتے، سر کھڑے ہو جاتے ہیں، سب سالگرہ وغیرہ مناتے ہیں. پھر ایک کافی بڑا دائرہ ہے پھر کیا ایس او کرتے پیز کے ہیں؟ حساب سے. بچوں کی برائیاں کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ دل ہلکا ہوتا ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ کسی نے اپنے بچوں کی برائی کی ہو. ہائے کیوں؟ ہاں، ہاں ایک آدھے دوست ہیں ہمارے جو کہ مشکل میں ہیں. جن کی بہوؤں نے پرابلمس پیدا کی ہوئی ہیں ان کے لیے. تو وہ یہ ہے کہ جو ان کے میاں ہیں انہوں نے والد سے مکان اپنے نام لگوا لیا، تو بعد میں ماں مر گئی تو خاوند اکیلا ہے. زیادہ تر پرابلم وہاں ہوتے ہیں جہاں بیوی فوت ہو جاتی ہے، خاوند اکیلا رہ جاتا ہے. اس کو پھر وہ جو بہو ہے وہ ایک چائے کا کپ دینے کے لیے ترساتی ہے وہاں. حالانکہ تو ہمارے وہ ہیں ایسے دوست، ان کو پھر ہم وہاں بٹھا کر تو چائے وغیرہ پلاتے ہیں، انہیں لازمی طور پر ان کا خیال رکھتے ہیں. ہم وہاں ہر روز کوئی نہ کوئی دوست کوئی بیکری کا سامان لے کر آئے ہوتے ہیں، وہ ہم انہیں چائے پلاتے ہیں، ان کی مطلب خدمت کرتے ہیں سارے آپس میں. اور تمام انتہائی پرخلوص لوگ ہیں، کوئی کسی کے ساتھ کسی کا کوئی وہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے مشورہ کر لیتے ہیں. کوئی ہو شام کو کئی دفعہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ صبح سارے جوانیوں کے معاشقوں کے قصے سناتے ہیں؟ سناتے ہیں، بالکل سناتے ہیں. تو زیادہ ذہنی طور پہ ہیلدی کون ہوتا ہے؟ سارے ہیلدی ہوتے ہیں، ساروں کی جن کوئی کی کوئی بہت ریئر ہی ہوں گے، مطلب جن کی کوئی سٹوری نہ ہو؟ نہیں ہوتی ہیں، بتاتے نہیں، اوہو. میسنے ہوتے ہیں. تو اپنا زیادہ خیال کون کرتا ہے؟ مطلب نہیں، خیال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنا ہی زیادہ کیئر کون کرتا ہے اپنی لکس کے لیے؟ وہ جو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں یا وہ جو بڑے شریف ہوتے ہیں؟ نہیں شریف شروع کوئی بھی نہیں ہوتا. اچھا. سارے بس ٹھیک ہیں الحمدللہ، سارے خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر گپ شپ لگاتے ہیں، اپنے پرانے واقعات شیئر کرتے ہیں، اپنی جاب کے ٹائم پر واقعہ شیئر کرتے ہیں. تو دے آر آل ہیپی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. وہ ہمارے حلقہ احباب میں تقریباً سارے لوگ جو ہیں وہ کیا کیا کامنٹ کریں گے آپ جو ینگ لوگ جن کی فیملیز بھری ہوئی ہیں، جن کے پاس کام بھی ہے، اس کے باوجود وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور سوسائڈ کرنے لگ جاتے ہیں؟ اب بیٹے یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید دین سے دوری بھی ہے، مذہب سے بھی مطلب ان کو اتنا زیادہ لگاؤ نہیں ہے. ضرور قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا چاہیے. میرا ذاتی خیال ہے یہ، کوئی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مولوی میرے پیچھے پڑ جائیں یا کوئی، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ قرآن کو اردو میں یا جس زبان میں بھی آپ ہیں، پشتو میں اگر ہیں تو آپ پشتو میں پڑھیں ہیں، اور جو بات لینگویج آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ یہ عربی میں اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ تمہاری زبان ہے اور اس کو تم پڑھو تاکہ تم سمجھ سکو. تو اصل میں ہم لوگ مذہب سے بھی ہماری دوری ہے. اور اب ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، بٹ ہی ڈز ناٹ نو کہ بھی میں کیا کر رہا ہوں. وہ دکان پر آ کر بیٹھتا ہے تو اتنا ہی بڑا بے ایمان ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں وہ بے ایمانی کرتا ہے. اب اسے اگر پتہ ہو کہ بھی میں جو نماز پڑھ کے آیا ہوں اس کا فائدہ صرف اسی صورت میں ہے کہ اگر میں بے ایمانی نہ کروں، لوگوں کو دیانتداری سے سودا دوں، کسی کا مال نہ کھاؤں، کسی یتیم کے ساتھ زیادتی نہ کروں، تو فائدہ ہے. ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں نا. آپ میڈیسن رکھ کر بیٹھ جائیں تو وہ تو اثر نہیں کرے گی جب تک آپ اسے کھائیں گے نہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کہیں حد تک نہ اس بات کا بھی تعلق ہے اس بات کے ساتھ کہ ہم لوگ جو ایشین لوگ ہیں کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں. یورپ کا تو مجھے اتنا زیادہ نہیں علم کہ وہ کس بات، وہ تو ایسے ہنستے خودکشی کر لیتے ہیں. اب جاپان کے اندر تو وہ ویسے اپنے ایمان کی خاطر ہی خودکشی کر لیتے ہیں. پرائڈ لیتے ہیں بہت. جی بالکل، وہ کہتے ہیں کافی اچھا جی لیا، بس ختم کریے، سٹوری مکائیے. تو ہمارے کیونکہ دین میں جو ہے وہ یہ ہے کہ خودکشی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اللہ کی دی ہوئی جان ہے، اس کو ہمیں سنبھال کے رکھنا ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا ہے. آپ کی جنریشن کے لوگ، جنریشن سے مراد اس ایج گروپ کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک 12 سال کا بچہ یا بچی سوسائڈ کر لیتا ہے، ایک اچھی فیملی کا جس کو کوئی پرابلم نہیں تھی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ یہی، میں اسے صحیح توجہ نہیں دی گئی بچے کو. اچھا. اس کی دوستی گھر میں بالکل نہیں تھی، اس کی فرینڈ شپ بالکل نہیں تھی. وہ بالکل مطلب ایک بچہ جب اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے
تو وہ پریشان ہوتا ہے، اس پریشانی سے بھاگنے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے۔ ایک بچہ آپ دیکھیں، چلو یہ 1.5 روپے کے شو آتے تھے سفید رنگ کے، اگر ہم نے وہ بھی خرید لیے ہیں تو ہم سرانے رکھ کے سوتے تھے کہ صبح اٹھ کے اس کو پہننا، اتنی خوشیاں چڑھی ہوتی تھیں۔ اب ہم جیسی گیم نہیں تھی کہ جو ہمیں نہ، آپ کو لگتا ہے کہ ہیلدی باڈی، ہیلدی انوائرمنٹ ہی ہیلدی مائنڈ بالکل کنٹین ایگزیکٹلی، کرتا ہے؟ بالکل اچھا، بالکل۔ میرا اپنا میں ایک صاحب کا پڑھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا، مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا اس وقت۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ بھئی گیم بچے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہارنا سیکھتا ہے، اور جب تک آپ ہارنا نہیں سیکھیں گے زندگی کے اندر، آپ ایک کامیاب انسان بن ہی نہیں سکتے۔ اسپرٹ نہیں آتی آپ میں، اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں آتی۔ آپ ایک کامیاب انسان بن ہی نہیں سکتے۔ بالکل بالکل۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی جیتنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ سیاسی لیڈر، آپ ٹی وی لگا کر دیکھ لیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو گلاس مار رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، کیونکہ برداشت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ بچہ مقرر کر دیں تو سر سے ٹوپی باندھا رہتا ہے، وہ ٹوپی بھی پوری نہیں ہوتی، تسی سجدے جاندے ٹوپی ڈگ پی، وہ بچے نے کتنے نہیں جانا، نے چکنی ٹوپی پھر تھوڑے سر سے چکنی ٹوپی، انہیں تو نماز نہیں پڑھ دینی، جو مرضی کر لو۔ میرے ساتھ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک بندہ میری شلوار ڈونگھن آ گیا نماز کے دوران، قسم خدا کی میں ڈر گیا، میں کہ یار یہ کی کرتا پیا، تو انہوں نے میری شلوار فٹافٹ اونچی کی تھی، میں کیا ہو، ایک دوسرے کے معاملات میں دخل دینے والے ہم ہیں کون؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اکیلے پن کا شکار ہو کے یہ ذہنی تناؤ ہو رہا ہے، تو اگر ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے تو پھر تو اکیلا پن ہو جائے گا۔ نہیں، آپ ایک دوسرے دیکھیں، بڑی سعودیہ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد ہے، میں نے دیکھا میرے رائٹ ہینڈ پہ ایک سعودی آ کے بیٹھ گیا، میں نماز پڑھتا رہا، میں نے اپنی نماز ساری کمپلیٹ کی، دعا مانگی، جب میں اٹھنے لگا تو پھر اس نے مجھ سے اجازت مانگی کہ میں تیرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، کر لوں؟ تو مجھے اگر کوئی پاکستانی ہوتا تو وہ سعودی تھا، تو میں نے اسلام پھیر لیا، تو اس نے مجھے کہا میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، میں کہا ضرور۔ تو کہنے لگا کہ تم نے جب نماز پڑھی ہے تو تمہاری انگلیاں اس طرح کھلی تھیں، اپنی انگلیوں کو اس طرح بند رکھتے ہیں تو نماز کا سجدہ صحیح ہے، نماز تو اللہ قبول کرنے والا ہے، طریقہ یہ ہے۔ تو میں نے اس کو بہت شکریہ ادا کیا، وہ اپنے کام چلا گیا۔ کنکلوڈ کیا کریں گے، میسج کیا دیں گے آپ؟ میسج میں یہ دوں گا کہ بھئی آپ اچھائی کے لیے ضرور کسی کی اگر کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ بچوں کو فزیکل ٹریننگ ہے جو ہے نا، ذہنی تناؤ کا شکار ہونے سے سب سے بچانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ انہیں تھکا دیں، انہیں گراؤنڈوں میں بھیجیں، ان کے ساتھ خود دیکھو بیٹے، خود محنت کرنی پڑتی ہے بچوں کے لیے، تھوڑا سا ساتھ جانا پڑتا ہے، ان کے ساتھ جائیں، گراؤنڈوں میں بیٹھیں، بچوں کو لے کر جائیں، باغ میں جا کر وہاں بیٹھیں، انہیں کہیں آدھا پونا گھنٹہ خوب دوڑو کھیلو گراؤنڈ کے اندر کر، اس کے بعد ان کو لے کر آپ آئیں تاکہ ان کی جو ذہنی تناؤ ہے بچے اس کا شکار نہ ہوں۔ جب بچے اس کا شکار نہیں ہوں گے تو ان کے ذہنوں کے اندر اس قسم کی چیزیں پیدا نہیں ہوں گی۔ اوکے جی، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔